حضرت مریم خدا نے کہا من اہلہا مکانا شرقیہ، جب حضرت جبرائیل آئے بشرن سویہ بی بی مریم سے آ کر بات کی تو خدا نے کہا کہ مکان شرقی کی طرف چلے جاؤ، کہ یہ جو شجر ہے نا جو زیتونیہ یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، شرقی مقام وہ تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت سورہ قصص میں 144 میں کہا کہ ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اے حبیب تم وہاں نہیں تھے، کہاں پر؟ جانب الغربی میں نہیں تھے جہاں پہ موسیٰ تھے۔ موسیٰ مطلب یہودیت، عیسیٰ مطلب مسیحیت، شرق میں مسیحیت، غرب میں یہودیت۔ فرمایا یہ جو درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ درخت نہ مسیحی ہے، یہ درخت نہ یہودی ہے، بلکہ یہ درخت زیتونیہ ہے، مطلب یہ درخت حسینیہ ہے۔ اس درخت کو مسیحیت میں تلاش نہ کرنا، اس درخت کو یہودیت میں تلاش نہ کرنا، یہ وہ درخت ہے جسے میں نے کیا بنایا ہے؟ زیتونیہ بنایا ہے۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے وَلَمْ تَمْسُسْهُ نَارٌ، یہ درخت ایسا ہے جس کا زیت جو ہے نا، زیت کہتے ہیں تیل کو، یکاد زیتها یضیء، اس کا جو زیت ہے نا تیل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر ہی انرجی ہے، یہ اپنے زیت سے پورے عالم کو کیا کرے گا؟ نورانی کرے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، خدا اس کے نور سے جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جو زیت جسے بولا گیا نا، فرمایا اس زیت سے مراد یا سار اللہ ہے، اے خون حسین، خون حسین کے ذریعے سے، اور یہ خون کی حرارت کبھی بجھنے والی ہی نہیں ہے۔ ہر سال محرم مناتے ہو، کتنے لوگ اس فرش عزا سے حسینی بنتے ہیں، واللہ اگر مکتب اہل بیت سے کربلا نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ٹی وی کا ماحول، میڈیا کا ماحول، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اسکول سسٹم، حکمران، یہ ظلم و طاغوت کا نظام، قرآن کہتا ہے یہ وہ نور ہے، یہ وہ زیت ہے کہ خدا جس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ کہ لم تمسسہ النار، اس کو کبھی، حالانکہ تیل کو آگ پکڑتی ہے لیکن اس تیل میں جو روشنی ہے وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ تیل کی روشنی میں، اب اگلی آیت میں خدا کو کہتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں یرید ان یطفئوا نور اللہ، جو اللہ کے نور کو پھونک مار کے خاموش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا یہ نور تمہاری ہلکی پھلکی پھونکوں سے خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، خدا جانتا ہے اس نور کو تمام کیسے کرنا ہے، وہ ظہور مہدی سے تمام کرے گا، وہ حجت خدا سے تمام کرے گا۔ جسے چاہتا ہے خدا ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ خون امام حسین ہے جس کے ذریعے سے آج پوری کائنات میں کیا مل رہی ہے؟ ہدایت مل۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اگلی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدوۃ والآصال، کچھ ایسے گھر ہیں جن میں اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا کہ ابراہیم، یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ اولیاء کے گھر ہیں جس میں کیا ہوتی ہے؟ تسبیح خدا ہوتی ہے۔ اب عجیب کمال ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ خلیفہ اول ہیں۔ اللہ کو بتا ہے کہ میں نے حق کس زبان سے بلوانا ہے، خلیفہ اول ہیں۔ رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ ایسے گھر ہیں جس میں اللہ نے ارادہ کیا کہ ان گھروں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہوگی، اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہوگی۔ یہ کس کے گھر ہیں؟ پہلے خلیفے جناب ابا بکر۔ رسول سے پوچھ رہے ہیں، رسول فرماتے ہیں وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، وہ گھر رسولوں کے گھر ہیں۔ جب یہ سنا تو پہلے خلیفے نے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جس کے لیے آیت ہے؟ آپ نے کہا انبیاء کے گھر ہیں، رسولوں کے، یہ گھر بھی اس گھروں میں شامل ہیں۔ کہ یہ گھر ان سب گھروں کے اوپر ہے۔ تم اس گھر کی بات کر رہے ہو، یہ گھر ان سب گھروں کے اوپر ہے۔ تبھی امام حسن حسین سے روایت ہے کہ ہماری آنکھ جب بھی رات کو کھلتی تھی
ہم نے اپنی اماں کو یہاں رکوع میں دیکھا یا سجدے میں دیکھا. تبھی شب عاشور بھی یہی ہے نا. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ایک رات کی مہلت. کس لیے؟ تسبیح خدا کے لیے. لشکر یزید کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حسین کے لشکر سے تسبیح الہی کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی نظر آتی ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ خدا پھر نشانی بھی بتاتا ہے جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے. اگلی آیت، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. یہ وہ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، بزنس، دنیا داری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ وہ ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہاں پہ یہ آیت تھی 4-5 سوروں کے بعد آتا ہے سورہ جمعہ. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. شان نزول، رسول جمعہ پڑھا رہے تھے. کچھ تاجروں کے قافلے شہر میں پہنچے، نبی کا جمعہ چل رہا ہے، اور جب تجارت پہنچے تو انہوں نے اپنے سامان کھولا، بستے کھولے اور بولی لگنا شروع ہو گئی. مال سستا بک رہا ہے. نبی کے جمعے میں جتنے لوگ تھے سارے چلے گئے خرید و فروخت کے لیے، اور مسجد میں 4 یا 6 لوگ باقی رہے. اللہ نے پہلے ذکر کیا کچھ لوگ ایسے ہیں. پہلے تو بتایا یہ کن کے گھر ہیں، پھر کر کے بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں جو تجارت کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. وہ کون تھے جو مسجد میں پروردگار عالم کا ذکر کر رہے تھے. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ شان نزول کے مطابق نہیں ہے. پہلے ہی ہم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر شان مولا علی بن ابی طالب کا ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا کے پاس جو قرآن مولا نے ترتیب دیا تھا یہ تحریف نہیں ہے، شان نزول کے مطابق مولا نے، تاکہ سمجھ آئے پہلی آیت کیا تھی، دوسری آیت کیا تھی. ایک نیا بندہ مسلمان بننا چاہتا ہے، اسے شروع میں سورہ بقرہ پڑھا دیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے تو یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یا قل اعوذ برب الناس، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل هو اللہ احد، ان آیتوں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھے گا. تو شان نزول کو اگر سمجھیں گے، سورہ بقرہ میں خدا کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. مومن کون ہے؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن آگے آتے ہیں خدا کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں مثلا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ نشانی دے رہا ہے کس نے رکوع میں زکوٰۃ دی؟ علی بن ابی طالب نے. پھر کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. کبھی نہیں کہا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، نہیں. پہلے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں پہ نماز جماعت کا بھی ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ آپ جماعت میں کب شریک ہوتے ہیں؟ سجدے میں یا رکوع میں؟ 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے کب پتا چلے گا یہ جماعت ہے یا فرادہ ہے؟ اگر رکوع میں ساتھ جا رہے ہیں یا کوئی شامل ہو رہا ہے تو پتا چلتا ہے بندہ کیا ہے؟ جماعت میں. اور خدا اشارہ دے رہا ہے، مولا علی نے زکوٰۃ کس میں دی؟ رکوع میں دی. اشارہ بھی دے رہا ہے مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دے، اور تجھے کن کے ساتھ ہونا ہے؟ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی. اس سے برتر اشارہ پروردگار عالم تو نہیں کر سکتا. کسی مومن نے کہا مولانا یہ تو بات ہے نور کی، ظلمت کی بات بھی ہو جائے، اور یہ آیت کسی معجزے سے کم نہیں ہے. نور کی آیت تھی 35، ظلمت کی آیت ہے 40. میں ترجمہ کروں گا، سمجھنا عقل مندوں کا کام ہے. کھولوں گا میں بات کو نہیں، مسائل نہ آپ کے لیے کھلیں نہ ہمارے لیے بنے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے نور کیا ہے؟ او کظلمات، وہ تو نور تھا. اب سنو ظلمت کیا ہے. مثال دے رہا ہے. خدا بھی ڈائریکٹ نہیں بتاتا، قرآن مثال سے سمجھاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں نے اشرے میں کہا تھا، میں نے کہا علی کا نام خدا دے دیتا، 12 اماموں کے نام اللہ قرآن میں بتا دیتا، تو علی کے سارے دشمن اپنے بچوں کے نام بھی وہی رکھ لیتے. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا. صفت کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. علی کی سخاوت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی کے علم کا مقابلہ کون کرے گا؟ حسین کے صبر کا مقابلہ کون کرے گا؟ سیدہ کے زہد کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اب سنو ظلمت کیا ہے. یہ نور تھا، اس کے مقابلے میں او کظلمات فی بحر لجی. ظلمت کی مثال ایک سمندر کی طرح، کراچی والے بہتر سمجھیں گے.
فی بحر لجی، ایک ایسا بحر، ایک ایسا سمندر جو بہت گہرا ہے، بے انتہا گہرا ہے. یغشاہ موج، ایک تو گہرا ہے، دوسرا اندھیرے میں ہے، ظلمت میں ہے. کبھی بیچ سمندر میں آپ دیکھیں خوف آتا ہے انسان کو نا، کشتی میں اندھیرا ہی اندھیرا، اور اتنی گہرائی کہ بندہ پریشان. کا گہرا بھی ہے، ظلمت میں بھی ہے، اور موج من فوقہ، اس کے اوپر ایک موج ہے، جیسے اردو میں ہم لہر بولتے ہیں. ایک موج ہے، وہ بھی ظلمت کی ہے، سمندر گہرا، اس کے اوپر ایک موج، فوقہ ہی موج، پھر اس کے اوپر دوسری موج ہے. پہلی موج، مطلب جب ظلمتیں اتنی بڑھ جائیں اور اگر ہاتھ بھی نکلے تو وہ ہاتھ اتنا کارآمد نہیں ہوتا، کیونکہ ظلمتیں اتنی پھیل چکی ہیں. ان ظلمتوں سے اگر کوئی ہمیں نکال بھی سکتا ہے نا تو وہ ہے یہد اللہ من نورہ، اور وہ نور ہے امام زمانہ کا نور. صلوات پڑھے محمد والے. پھر اگلی آیتوں میں ہے کہ لوگ چاہتے یریدو ان یطفئوا، اللہ کے نور کو مٹا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، خدا اس نور کو تمام کرتا ہے. یہ شجرہ جو شجرہ طیبہ ہے ہمیشہ باقی رہتا ہے. قرآن نے صراحتاً اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا. یہ فضائل نہیں، یہ بندوں پہ حجت کو تمام کر رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کا کتنا مطالعہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ نہیں ہے. جو ظلم ہارون پر ہوا موسیٰ کے جانے کے بعد، وہ آپ پڑھیے تاریخ یہود میں، گھر میں بند کر دیا، حضرت ہارون کو مارا پیٹا، بلاتے رہے آئے نہیں، اور فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو امت نے جو موسیٰ کے ہارون کے ساتھ کیا وہی امت نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا. اتنے سال امام کو گھر میں بٹھا دینا، پھر کہنا لم یمسسہ النار، یہ وہ نور ہے جس کو نار مس نہیں کر سکتی، آگ لگ نہیں سکتی. ابراہیم شجر مبارکہ آگ میں پھینکا گیا، یا نار کونی بردن و سلاما، اس شجر کا جو بھی حصہ ہوگا اسے کبھی آگ جلا نہیں سکتی. تبھی علماء فرماتے ہم نے بڑا ڈھونڈا، یہ تو ملے گا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، یہ تو ملے گا کہ چہرے پہ نیلے نشان تھے، یہ تو ملے گا کہ بازوؤں پہ، لیکن کبھی آپ نے ممبر سے نہیں سنا ہوگا کہ بی بی کا بدن آگ کے ذریعے سے جل گیا ہو. قرآن کہتا ہے لم یمسسو، اس نور کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی، کیونکہ ابراہیم کو جب آگ نہ جلائے تو آل اسماعیل کو آگ نہیں جلا سکتی. ہاں باقی دوسری مصیبتیں اہل بیت میں آئی ہے. سیدہ نے امت پہ حجت کو تمام کیا، مسجد میں گئیں حجت کو تمام کیا، اونٹ پہ سوار ہوتی تھیں، انصار کے گھر جاتی تھی، مہاجر کے گھر جاتی تھی. کہ تم نے میرے بابا سے نہیں سنا کہ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تاریخ لکھتی ہے جواب دینا تو دور ہے، بی بی کھڑی رہتی تھی، کوئی دروازہ تک نہیں کھولتا تھا. یہ عالم تھا مدینے کا.